बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबात, क्या हाल है आप सबका? जी, सेकेंड ईयर क्लास। आज हम अपना सबक नंबर जो है अयूब अब्बासी पढ़ेंगे। हमारा ये आखिरी हिस्सा नसर में यानी हिस्सा प्रोस में ये आखिरी सबक है हमारा अयूब अब्बासी। इसके राइटर हैं बेटा यानी मुसन्निफ़ है रशीद अहमद सदीकी। मुख्तसर सा तारुफ रशीद अहमद सदीकी के बारे में। तारीख़ पैदाइश बेटा इनकी है 1892 से 1977 यानी 1977। अज़ीज़ तलबात, नसर में गज़ल कहने वाले रशीद अहमद सदीकी जो थे 1892 में ज़िला जौनपुर यूपी के एक गाँव में पैदा हुए। जौनपुर से मेट्रिक करने के बाद जो था बेटा अलीगढ़ कॉलेज से एमए किया। 1922 में वहीं प्रोफेसर हुए। अलीगढ़ को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। उर्दू अदबियात का शोबा कायम हुआ तो उन्हें सदर शोबा बना दिया गया। उनकी ज़िंदगी शराफत, दयानत और आला अखलाक का मुरक्का थी। उर्दू अदब में बेटा मज़ार नगारी के जो है हवाले से पहचाने जाते हैं। खाका नगारी में वो किसी तस्ना और रख रखाव से काम नहीं लेते, जुमले बरजस्ता कहते हैं। अलबत्ता उनकी ज़राफ़त के महासिन जो है आम कारी पर नहीं खुलते। महासिन का मतलब बेटा होता है खूबियाँ। उनको समझने के लिए इल्मी खसाइस की ज़रूरत होती है। अज़ीज़ तलबात, इनकी तसनीफ़ में मज़ामीन रशीद, खंदा, गुंजाए हाय गरा नमाया, गुंज हाय गरा नमाया जो है, जो हमारा ये शामिल नसाब सबक अयूब अब्बासी भी इसी से ही लिया गया है। उर्दू तंज़ो मज़ाह की तनकीदी तारीख़ भी शामिल है। अज़ीज़ तलबात, ये जो सबक जो है जिसमें रशीद अहमद सदीकी ने जो है अपने एक दोस्त अयूब अब्बासी जो हैं उनके दोस्त हैं, उनके रफ़ीक़े कार हैं, दोनों अलीगढ़ कॉलेज से ही मुंसलिक थे। अयूब अब्बासी की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं की उन्होंने यहाँ पे अक्कासी की है। अब बेटा ये तो मैंने मुख्तसर सा तारुफ बताया रशीद अहमद सदीकी के बारे में। अब हम देखेंगे जो सबक हमारा है नसाब में मौजूद अयूब अब्बासी। अयूब अब्बासी कौन थे बेटा? जी, रशीद अहमद सदीकी के रफ़ीक़े कार दोस्त थे। एक ही जगह में मुलाजिम थे और उनके दोस्त अहबाब में था, इसलिए उन्होंने उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं की बहुत करीब से उनको देखा, उनसे मेल जोल था इनका और ऐसी ऐसी बातें उन पे जो है आश्कार हुई जो कि पहले नहीं थी। अयूब अब्बासी बेटा जो हैं आप भी कह लें हॉस्टल के मुंतज़िम आला थे। अब क्योंकि वो हॉस्टल के मुंतज़िम आला थे तो इनका आप देखिए उनका राब्ता किसके था बेटा? जी, उस्ताद के साथ भी था और स्टूडेंट्स के साथ। और स्टूडेंट के साथ साथ जो निचला तबका जो सारा है जिसमें आपके बंगी, चपरासी, बैरे और तमाम लोग जो हैं शामिल हैं वो आ जाते हैं, उनके साथ भी इनका डायरेक्ट जो था इनका राब्ता था। जी बेटा, आप सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहला उन्होंने एक मिसरे से किया हुआ है, तुम्हारी नेकियां जिंदा तुम्हारी खूबियां बाकी। बहुत खूबसूरत मिसरा है, अगर आप इसकी बहुत गहराई में जाए देखिए, तुम्हारी नेकियां जिंदा तुम्हारी खूबियां बाकी। बहुत कम ऐसा होता है कि एक इंसान में जो एक अच्छा इंसान भी हो और फिर उसकी खूबियों को बाद में सराहा जाए। बेटा पहले और दूसरे पैराग्राफ में देखिए, पहले पैराग्राफ में वो कह रही हैं कि कहते हैं कि मैं अयूब अब्बासी मरहूम के बारे में क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, यानी कि उनको अल्फाज नहीं मिल रहे। अब वो कहते हैं इतने अर्ज़ा का मतलब बेटा होता है सस्ता कम कीमत, और इतने नागुज़ीर का मतलब ज़रूरी और लाजमी है। एक वो क्या कह रही हैं उनको बहुत कम कीमत होना, सस्ते होना, और दूसरे वो क्या कहती है लेकिन ज़रूरी भी है। उनके बारे में कुछ कहना शुरू करूँ तो सबसे पहले ये महसूस होता है ये नहीं वो, यहाँ से नहीं वहाँ से, अभी नहीं आगे चलकर, यूँ नहीं वो। अब इसका मतलब क्या है बेटा कि अब उनको वो अल्फाज नहीं मिल रहे जिससे वो उनकी क्या करें, उनके बारे में बात कहना शुरू करें। अब दूसरे अजीज़ तलबात, दूसरे इबारत जो है उसमें भी यही बात जो है हमें कही जा रही है। अब दूसरी इबारत में नाइमे फ़ितरत कहा गया है। फ़ितरत की नेमतें जैसे कौन सी हैं? रोशनी है, पानी है, हवा है। अब ये क्या है? हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं ना, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अब वो यहाँ पे यही बात कह रही हैं। अब उसके साथ जो वो क्या कह रहे हैं, तवज्जो माइल नहीं होती, लेकिन इनमें से किसी एक में से कहीं कोई फ़र्क आ जाए तो फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है ज़िंदगी में।
اب کیوں یہ بات کر رہی ہیں؟ یہ بنیادی چیزیں ہمیں ضروری ہیں ہماری زندگی کے لیے. ایسے ہی وہ کس کی طرف آپ کو لانا چاہ رہے ہیں؟ جی ایوب عباسی کی طرف. کہتے ہیں ایوب ایسے ہی تھے، وہ دوستوں کی زندگی میں اس طرح اس درجہ گل مل گئے تھے کہ ہم سب کو اس کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوتا تھا. اب دیکھیں بیٹا عزیز طلبات، یہ بہت ایک بات ادھر میں آپ کو وضاحت کرتی چلوں. اب دیکھیں ایوب عباسی جب زندہ تھے اپنے تمام دوست احباب کو اتنی آسانی سے ہر وقت کیا تھے؟ دستیاب تھے نا، مل رہے تھے. اب دیکھیں بیٹا انسانی فطرت ہے کہ وہ آسانی سے دستیاب، یعنی جو چیز اس کو آسانی سے مل جاتی ہے، یعنی آسانی سے ملنے والی چیز تو کیا ہے، اس کی جانب اس کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے نا اس کے لیے، اور نہ ہی وہ اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے جتنی کہ مشکل و محنت سے ملنے والی شے کو دیتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ رشید احمد صدیقی بھی اپنے محروم دوست ایوب عباسی کی مثال انسان کو مہیا فطرت کی نعمتوں سے دے کر اپنی بات کو واضح کر رہے ہیں. ان کا کیا کہنا ہے کہ جیسے ہوا، پانی اور روشنی تینوں قدرت کی ایسی نعمتیں ہیں جو اس دنیا میں اس قدر عام آسانی سے دستیاب ہیں کہ ان کی اہمیت و افادیت کی طرف ہماری کچھ زیادہ توجہ نہیں جاتی، حالانکہ یہ کائنات کی ہر شے کے لیے بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں. انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات مثلا جانوروں، پرندوں، فصلوں کے لیے بھی ان چیزوں کی اہمیت و افادیت مسلم ہے، اور یہ جانور، پرندے، فصلیں انسانی زندگی کے لیے کس قدر ضروری ہیں اور لازمی جز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس سے بھی ہر کوئی آگاہ ہے. گویا انسان کو کیا ہے، صرف ہوا، پانی، روشنی ہی کی نہیں بلکہ کائنات کی دوسری چیزوں کی بھی ضرورت ہے جن کا انحصار ان تینوں بنیادی ضرورت کے اشیاء پر ہے. اب دیکھیے اب یہاں پہ شاعر آپ کو جو مصنف ہے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں نا کہ انسانی زندگی برقرار رکھنے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ لازمی ہیں. اور یہاں پہ کیا ہے، رشید احمد صدیقی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایوب عباسی کا حال بھی ایسا ہی ہے. وہ ہماری زندگی میں اس طرح اس درجہ گل مل گئے تھے کہ ہمیں ان کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے مرنے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنے اچھے، کتنے ضروری اور کتنے ناگزیر تھے. اچھا کسی اور مصنف میں اس بارے میں ایک بات کہی ہے کہ انسانی طبیعت کی یہ عالمگیر کمزوری ہے کہ جب تک وہ کسی نعمت سے محروم نہیں ہو جاتا اس کی قدر و قیمت کا ٹھیک ٹھاک اندازہ نہیں کر سکتا. عزیز طلبات آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی اب دیکھیں اس میں آخری اگر ہم پیراگراف دیکھیں نا تو اس میں اب ان کا تیسرے میں کہ ہم سب کی زندگیوں میں محروم کی گل مل جانے کا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا نا اس میں. اب وہ اس کا بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے انسان تھے. دیکھیے وہ غیر معمولی قابلیت کے آدمی نہ تھے، دولت مند بھی نہیں تھے، کچھ ذہین بھی نہیں تھے. اب وہ کہنے ہیں کہ نہ تو انہیں توڑ جوڑ آتا تھا، یعنی کہ انہیں کوئی ہوشیاریاں چلاکیاں نہیں آتی تھی، نہ خوش پوشاک تھے، یعنی نہ کوئی اچھا لباس پہنتے تھے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوتے، نہ خوش گفتار، یعنی نہ کوئی ان کو بات کرنے کا کوئی بہت اچھا انداز یا ان کا بات کرنے کا طرز جو تھا یا ان کا لب و لہجہ بہت اچھا ہوتا جو لوگ جو ہیں ان کی طرف کھینچے چلے آتے، نہ خوش باش، نہ رنگین و رانہ، وہ معمولی آدمیوں سے بھی زیادہ معمولی تھے. یہ دیکھیں یہاں وہ آپ کو کس طرف لے کے آ رہے ہیں عزیز طلبات؟ جی ان کے شخصیت کی طرف کہ نہ دولت مند تھے. اب دیکھیں انسان ہے نا، انسان اگر وہ خوبصورت نہیں ہے، دولت مند ہے تو لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اگر اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے تو بھی لوگ اس کی طرف ہو جاتے ہیں، اس کی قدر و قیمت کرتے ہیں، اس کی آگے پیچھے پھرتے ہیں، اس کی کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ عام آدمیوں سے بھی عام آدمی تھے، ذہین نہیں تھے، اچھی شکل و صورت آپ کہہ سکتے ہیں، وہ نیچے والے پیراگراف میں بھی آئے گا. اچھا لباس، یہ نہیں کہ بہت اچھا لباس پہنتے تھے، اچھی طرح بات کرنا وہ جو تھا انداز ان کا تھا، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں تھا. جی آخر میں وہ ان کا بیٹا خلیہ بتا رہے ہیں، یعنی ان کا یہ کیسے تھے. سیاہ فام چیچک رو، پست قد نہیں فل جسہ، پہلے پہل کوئی دیکھے تو منہ پھیر لے، برت لے تو غلام بن جائے. بہت بیٹا اگر اس کو دیکھیں بہت گہرائی میں کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیں کہ چیچک رو کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے، سیاہ فام کا مطلب ہے کالے رنگ کا، چیچک رو کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کے چہرے پر چیچک کے داغ بنے ہوئے. پست قد کون سا ہوتا ہے؟ جی چھوٹے قد والا. نہیں سو جسہ بیٹا کسے کہتے ہیں؟ جی کمزور جسم کا. برتنا کیا ہوتا ہے؟ استعمال کرنا. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ اس کی ظاہری شکل و صورت جو ہے رشید احمد صدیقی بتا رہے ہیں ایوب عباسی کی یہ تھی کہ پہلے پہر ان کو دیکھے پست قد ہے، کالا رنگ ہے، چیچک ہے، اس کے چہرے پہ نشان بھی ہیں،
بہت کمزور ہیں، کوئی پہلے پیر ان کو دیکھے تو کیا کرے، منہ موڑ لے، ان کو بلانا بھی پسند نہ کرے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ کوئی انسان ان سے مل لیتا تو پھر کیا کرتا، ایسا ہی ہے جیسے کہ ساری زندگی وہ اس کا غلام بن جاتا. کہتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ ایوب کی خوبیوں نے ان کی بدحیتوں کو کس درجہ دل آویز بنا دیا تھا. میری ہی نہیں، میرے عزیزوں اور دوستوں کی بھی ان سے بڑی پرانی ملاقات چلی آئی تھی. اور میں نہیں بتا سکتا کہ ہم سب کی زندگیوں میں ایوب کس قدر جو تھا آپ کہہ رہے ردیف تھا، اور ان کی موت نے ہم سب کو کیا کر دیا، بے قرار اور مایوس کر دیا. دخیل کا مطلب بیٹا ہوتا ہے دخل انداز کرنے والا، دخل اندازی کرنے والا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں دخیل تھا نا، یہاں پہ کس قدر دخیل تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ ایوب کس قدر دخیل تھے کہ ان کی موت سے ہم سب کو کیسا، یعنی ان کی زندگی. اب میں نے پہلے بات کی ہے نا بیٹا کہ بعض دفعہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کے جب ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں واقعی ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو ایوب عباسی کے ساتھ بھی ایسی ہی صورتحال تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں ایسے گل مل گئے تو ہمیں ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ واقعی وہ کیسے انسان تھے، کیسی شخصیت تھی، اور ہماری زندگیوں میں ان کی کیا اہمیت تھی. خدائی بہتر جانتا ہے کہ اس پیکر حقیر میں دل سوزی و خود سپاری کا کیسا جو ہے بے قرار و بیش قیمت خزانہ جو ہے ودیعت تھا. ودیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جی، عطا کرنا، دے دینا. اب وہ کہتے ہیں اب دل سوزی کا مطلب کیا ہے؟ ہمدردی، غمخواری کا مطلب. پیکر حقیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معمولی انسان. خود سپاری کا مطلب ہوتا ہے خود کو سونپ دینا، معمولی سمجھنا. بے قرار کا مطلب ہوتا ہے بے انتہا بے قرار. ودیعت کرنا کیا مطلب بتایا گیا تھا؟ جی، عطا ہونا. اب وہ کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس پورے صفحے میں بیٹا اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ایوب عباسی کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے، کیسے انسان تھے، اور اس کو مثالوں کے ذریعے بیٹا آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طرح جو ہے انسانی زندگی کے لیے کون سی چیزیں ضرورت ہیں اور اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح ہماری زندگیوں میں ایوب عباسی کی شخصیت تھی، لیکن ہمیں ان کی اہمیت، قدر و قیمت کا اندازہ کب ہوا؟ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ان سب کو مکمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.